Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Usman with Money and Banking GDB MGT 411 जिसकी एंडिंग डेट है 6th of December. So जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना GDB. एक्चुअली GDB स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा कि बेसिकली व्हाट मनी इज़. मनी आप हर उस चीज़ को कह सकते हैं कि जिसमें इस लाइफ पे मौजूद 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों. हर वो चीज़ मनी है जिसको हर कोई जनरली एक्सेप्ट करे. हर वो चीज़ मनी है जिसको जनरली रिकग्नाइज़ किया जाए. हर वो चीज़ मनी है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज़ हो सके. और हर वो चीज़ मनी है कि जिसको स्टोर भी किया जा सके. नंबर वन, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हर कोई मनी को ले, ठीक है, उसको लेने में कोई एतराज़ ना हो, ठीक है, हर कोई उसको एक्सेप्ट करे. रिकग्नाइज़ का मतलब है कि उसकी ईज़िली ना उसको पता हो कि ये ओरिजिनल है या फेक मनी है, ठीक है, उसको पता होना चाहिए. उसने मनी देखी हुई होती है, उसको पता होता है कि मनी कैसी होती है, हर कोई रिकग्नाइज कर सकता है. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि आपको अपनी मर्जी की कुछ चीज़ चाहिए हो तो आप वो चीज़ ले लो और बदले में उसको मनी दे दो, तो कोई भी उसको लेने से जो है वो इनकार नहीं करेगा. एंड स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि मनी हर वो चीज़ है कि जिसको आप स्टोर भी कर सको, मतलब किसी जगह स्टोर कर दो और जब आप उसको दोबारा से रीयूज़ करना चाहोगे तो उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आती है. तो हर वो चीज़ मनी है कि जिसमें इस स्लाइड में मौजूद चारों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं. कुछ मज़ीद डिटेल्स आपको बताने लगे हैं जी मनी के हवाले से कि आज से कुछ सेंचुरीज पहले हुआ ये करता था कि जो भी हम लोग कॉइन्स यूज़ किया करते थे ना, मतलब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग मेटेलिक मनी यूज़ किया करते थे. और मेटेलिक मनी वो होती थी जो मेटल्स की बनी हुई होती थी. मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ठीक है. अब एक गोल्ड कॉइन को गोल्ड कॉइन क्यों कहा जाता था? वो इसलिए क्योंकि उसमें वाकई में गोल्ड यूज़ हुआ होता था. होता ये था कि हर कॉइन की ना दो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है. एक होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होती है उसकी फेस वैल्यू. फेस वैल्यू वो होती है जो उस कॉइन के या उस करेंसी के ऊपर लिखी हुई होती है, मेंशन की हुई होती है ना. और इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि जो मटेरियल उसको बनाने पे यूज़ हुआ. अब आज से पहले हुआ क्या करता था कि कोई भी जो कॉइन्स हुआ करते थे ना, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होती थी. इसका मतलब क्या कि अगर किसी कॉइन पे 1 रुपया लिखा हुआ है ना, तो उसमें यूज़ होने वाला मटेरियल भी 1 रुपये का होता था. अगर किसी कॉइन पे 10 रुपये लिखे हुए हैं तो उसके अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल भी फॉर एग्जांपल 10 रुपये का ही होता था. अब क्या हो रहा है आजकल के कॉइन्स तो हम लोग आज भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आज के जो कॉइन्स हैं वो पहले के कॉइन से डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि आज के कॉइन्स की जो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू वो इक्वल नहीं है. मतलब आजकल के जो कॉइन्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 5 रुपये कॉइन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप लोग वाकई समझते हैं कि उस 5 रुपये कॉइन में यूज़ होने वाला मटेरियल भी 5 रुपीज़ का है? तो मेरी तरफ आप सबको भी आंसर नो है, क्योंकि उस कॉइन में यूज़ होने वाला मटेरियल 5 रुपीज़ का तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. सो वी कैन से दैट द इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू द फेस वैल्यू, यू नो. सो इसी तरह से करेंसी नोट्स की बात करते हैं. अब करेंसी नोट्स पे लिखने को तो 5,000 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है. टॉकिंग अबाउट द 5,000 रुपी नोट. सो लिखने को आप बेशक उस पर 5,000 रुपीज़ भी लिख दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा कि उसके अंदर मटेरियल यूज़ जो हुआ वो भी 5,000 का है. तो सोचने की बात यह है कि हम उस 5,000 रुपी नोट को 5,000 रुपी की वैल्यू क्यों दे रहे हैं. वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि स्टेट बैंक ने हमें ऐसा करने का बोला है. जो भी करेंसी नोट्स होते हैं दीज हैव बीन इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यू नो. And State Bank of Pakistan have made us aware that whenever you will see such a type of note, you will just consider it as a 5,000 rupee note. Okay, आपने उसको यही समझना है कि ये एक 5,000 रुपये का नोट है, वरना वो एक पीस ऑफ पेपर के अलावा कुछ भी नहीं है. क्योंकि वो पीस ऑफ पेपर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर यूज़ होने वाला मटेरियल 5,000 रुपये का नहीं है. तो हम लोग उसको 5,000 रुपये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा हमें स्टेट बैंक ने कहने को बोला, समझने को बोला, ठीक है. बिकॉज ऑल द करेंसी नोट्स हैव बीन इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. अच्छा जी, अब हम थोड़ा थोड़ा अपनी जीडीपी की तरफ आ रहे हैं. जीडीपी जैसे कि आप लोगों ने पढ़ी ही होगी और उसमें गोल्ड एंड स्टॉक के हवाले से पूछा गया है.
تو سب سے پہلے گولڈ اینڈ اسٹاک کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آخر یہ دونوں چیزیں کیا ہیں. تو میں نے سلائڈ نمبر 2 میں مینشن کیا تھا یار آپ لوگوں سے کہ ہر اس چیز کا نام منی ہے کہ جس کے اندر وہ 4 کیریکٹرسٹکس ہیں. ٹھیک ہے. It should be easily recognizable, it should be easily acceptable, it should be used as medium of exchange, and it has a value of, store of value. So as far as gold is concerned, you can realize that gold has also got all those characteristics which we have discussed, which should be in anything which can be called as a money. So there is no difference between a currency note and gold because money and gold both have got the same characteristics. کیونکہ گولڈ کو بھی ایزیلی لوگ ریکگنائز کرتے ہیں, گولڈ کو بھی ایزیلی میڈیم آف ایکسچینج کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے, اینڈ گولڈ کو اسٹور بھی کیا جا سکتا ہے. اینڈ دا سیم گوز ود اسٹاک از ویل. یو نو stock can also be stored. The stock can also be used as a medium of exchange and the stock can also be recognized and generally accepted. So stock اور gold بھی کہیں نہ کہیں منی ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. نیکسٹ سلائڈ پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دینے والا ہوں, ٹھیک ہے, کہ جس سے آپ کو مزید چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اچھا جی, اسٹور آف ویلیو کیا ہوتا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. ہر گھر میں اسٹورز تو ہوتے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس میں اسٹور نہ ہو. ان اسٹور بیسیکلی اس روم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر آپ نا کیا کر رہے ہوتے ہو کہ جو چیزیں یا جو کپڑے آپ نے یوز نہیں کرنے ہیں, آپ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہو کہ وہ ساری چیزیں اسٹور میں جا کے سیو کر رہتے ہو. اور ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دوبارہ سے یوز کرنے کے لیے جاتے ہو تو جیسی چیز آپ نے اسٹور کی ہوئی ہوتی ہے ویسی ہی نکالتے ہو آپ لوگ نا. ٹھیک ہے نا. کہ اس چیز کے اندر کوئی ڈفرینس تھوڑی آ جاتا ہے. So the same goes with the store of value as far as the money is concerned. When you used to store the money, you know, when you used to store 100 rupees and when you used to withdraw that 100 rupees, it will still come out as 100 rupees. ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ 100 روپیز کا نوٹ جو ہے وہ چینج ہو کے 50 روپیز کے اندر کنورٹ ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. ایسا ویسا کچھ نہیں ہوتا. اسٹور آف ویلیو کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے منی کو اسٹور کیا نا تو اس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک کہ جتنی چیز اسٹور کی تھی یا جتنی منی اسٹور کی تھی وہ اتنی ہی ہو, نہیں تو اس سے زیادہ ہو چکی ہو, اس کی ویلیو یا اس کی ورتھ اس سے زیادہ ہو چکی ہو. ٹھیک ہے. اسٹور آف ویلیو میں منی کی ورتھ کم نہیں ہونی چاہیے, یا تو اتنی ہی رہے یا اس سے زیادہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. As far as the gold is concerned, when you used to deposit gold in any bank, you know اگر آپ نے 1 تولہ گولڈ جو ہے وہ کسی بھی بینک میں ڈپازٹ کروایا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ سپوز اب ہم لوگ 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 2021 میں آلموسٹ 150,000 روپیز کا پر تولہ جو ہے وہ گولڈ کی پرائس چل رہی ہے. ٹھیک ہے. آج اگر میں 1,50,000 لگا کے 1 تولہ سونا لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس سونے کو بینک میں جا کے اسٹور کر دیتا ہوں اور 1 سال تک کا میں ویٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. 1 سال تک میں نے ویٹ کیا اور 1 سال تک میں نے وہ گولڈ جو ہے وہ اپنے بینک میں رہنے دیا. 1 سال کے بعد میں جاتا ہوں اور وہی گولڈ میں جا کے نا واپس لے کے آ جاتا ہوں, بیکاز وہ اسٹورنگ دا ویلیو اینڈ اب ہوگا کیا, آپ لوگ اس کا رپلائی مجھے دے سکتے ہیں کہ 1 سال کے بعد everyone knows that the prices of gold is going to increase. So store value کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے وہ منی جو کس شیپ میں تھی جی, گولڈ کی شیپ میں. سب سے میرے پاس منی تھا, منی کو میں نے چینج کیا گولڈ میں, بیکاز دیر از نو ڈفرنس بٹوین گولڈ اینڈ منی. میں نے گولڈ لیا, گولڈ کو جا کے ڈپازٹ کروایا بینک میں, 1 سال تک ویٹ کیا, اینڈ 1 سال کے بعد جب میں لینے کے لیے گیا تو who knows کہ the gold I deposited for like 150,000, when I used to withdraw that gold, its value would be more than 150,000, and let's suppose it has gone up to like 200,000 rupees. So ہوا کیا کہ اس سے گولڈ کی ورتھ میں اضافہ ہوا. اور کیسے ہوا؟ کیونکہ میں نے اس کو اسٹور کیا تھا. چلیں جی جلدی سے آ جاتے ہیں جی ڈی پی کے فرسٹ پارٹ پہ. لیٹ می میک مائی سیلف کلیئر دیٹ دیر آر 2 پارٹس آف دا جی ڈی پی. پہلے فرسٹ پارٹ کا آپ کو آنسر ملے گا اینڈ دین اس کے بعد آپ کو سیکنڈ پارٹ کا. اوکے, سو لیٹ سپوز کہ ہمارے 3 جو ہیں وہ بینک اکاؤنٹس ہیں. ٹھیک ہے. ایک بینک اکاؤنٹ ایسا کہ جس میں ہم نے منی ڈپازٹ کروائی, ایک بینک اکاؤنٹ ایسا کہ جس میں ہم نے اسٹاک ڈپازٹ کروایا, ایک بینک اکاؤنٹ ایسا کہ جس میں ہم نے گولڈ ڈپازٹ کروایا.
ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تینوں ہی کہیں نہ کہیں منی کی شکل ہے. ٹھیک ہے، منی از کرنسی نوٹس، منی از اسٹاک اینڈ منی از گولڈ. ٹھیک ہے، تین طرح کی منی آپ کے سامنے ہے، کرنسی نوٹس کی شکل میں، اسٹاک کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں. تینوں کو ایک ہی ٹائم پہ لیں، کسی بینک میں ڈپازٹ کروا دیں. ٹھیک ہے، 1 سال تک کا ویٹ کر لیں. لیٹس سی کہ ان تینوں میں سے کس کی ورتھ میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو یو ول کم ٹو نو دیٹ if we used to deposit currency of like 100,000 rupees, it will like come out as like suppose 120,000. اگر ہم 1 لاکھ کا اسٹاک ڈپازٹ کرواتے ہیں تو اسٹاک کی ورتھ میں کرنسی سے زیادہ جو ہے وہ انکریز آتا ہے. تو ہم سپوز کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ کا اسٹاک ڈپازٹ کروانے کے لیے گئے، جب نکلوایا تو ہو سکتا ہے کہ 1.5 لاکھ کا اسٹاک نکل رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایز فار ایز گولڈ از کنسرنڈ، اگر ہم لوگ 1 لاکھ کا گولڈ ڈپازٹ کرواتے ہیں، جب اس کو ودرا کروائیں گے تو اس کی ورتھ اسٹاک اور کرنسی دونوں سے زیادہ ہوگی. تو آئی ہوپ سو کہ میں اپنا پوائنٹ کلیئر کر پا رہا ہوں. اس سلائیڈ میں بھی آپ کو وہی چیز بتائی گئی ہے کہ دیر از بیسیکلی نو ڈفرنس بٹوین کرنسی نوٹس، اسٹاکس اینڈ دا گولڈ از کنسرنڈ. یہاں پہ میں نے ایگزامپل دینے کی کوشش کی ہے کہ سپوز کریں کہ میں نے آپ لوگوں کے نا 5,000 روپیز دینے ہیں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے مجھے 5,000 روپیز دیے ہوئے ایز اے کریڈٹ، اینڈ میں نے آپ کو وہ واپس کرنے ہیں. اب ہوا میرے ساتھ ایسا کہ میرے پاس 5,000 روپیز ان دا فارم آف کرنسی نوٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس 5,000 روپے نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس 5,000 کا گولڈ ہے. ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے یار ریکویسٹ کروں کہ یار آپ لوگ نا مجھ سے 5,000 روپیز لینے کی بجائے نا مجھ سے 5,000 کا گولڈ لے لو. ٹھیک ہے، سو ہو امنگسٹ یو ول ناٹ ایکسیپٹ دس آفر فرام می، نن آف یو. آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس آفر کو ایکسیپٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. آپ لوگ کہیں گے کہ یار اٹس اوکے اف یو ڈونٹ ہیو دا منی ٹو گیو اس، وی کین آلویز ہیو دا گولڈ فرام یو. تو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ وہی 5,000 کا گولڈ کسی بھی جیولر کے پاس لے کے چلے جائیں اور اس سے چینج کروا کے 5,000 روپی بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی. جی ڈی بی کے پارٹ 2 میں آپ نے بیسیکلی یہ بتانے کی کوشش کرنی ہے کہ کرنسی کو ہی کیوں سب سے بیسٹ کہا گیا ہے کہ ٹرانزیکشنز کرنے میں کرنسی از دا بیسٹ آپشن. تو اس کی ریزن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنسی کی ڈینومینیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ڈینومینیشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کو 1 روپے کی چیز چاہیے تو آپ کو 1 روپے کا بھی کوائن اویلیبل ہے. اگر آپ کو 10 روپے کی چیز چاہیے تو 10 روپے کا نوٹ بھی اویلیبل ہے. 50, 100, 500, 1000 اینڈ اپ ٹو 5,000 روپیز. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈفرینٹ چوائسیز ہیں. لیکن as far as the gold is concerned تو گولڈ بیسیکلی ایک بار ہی ہوتا ہے، یا کوئی مطلب گولڈ کو آپ سپلٹ نہیں کر سکتے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں نا. مطلب آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کے پاس گولڈ کا ایک بار ہے، آپ اس کو یعنی کہ بریک تھوڑی کر سکتے ہو کہ یار اگر آپ کو کم ویلیو کسی کو دینی ہے سپوز کریں، تو پھر آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ آپ اس گولڈ کے بار کو توڑیں اور پھر اس کا ایک پیس اٹھا کے اس کو دے دیں، بولیں کہ یار یہ لو، کیونکہ 5,000 روپیز کا تو اتنا ہی گولڈ آتا ہے. ٹھیک ہے، سو دا کرنسی از دا بیسٹ آپشن ٹو ٹرانزیکٹ بیکاز اٹ ہیز اسمالر ڈینومینیشنس. ٹھیک ہے، گولڈ تو ایک بار کی شکل میں ہے نا، اس کی تو جو ویلیو ہے، جو ویٹ ہے، وہ تو اتنا ہی رہے گا اور وہ ٹوٹ تھوڑی سکتا ہے، اس کو آپ توڑ کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، بٹ ایز فار ایز دا کرنسی از کنسرنڈ آپ بیسٹ آپشن ہے کہ ٹرانزیکشن کریں کرنسی میں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جتنے کی ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ بیسیکلی اتنے کی کرنسی آپ کے پاس اویلیبل بھی ہے. ٹھیک ہے، سو دس از اٹ ایز فار ایز دا جی ڈی بی از کنسرن منی اینڈ بینکنگ. آئی ول گیٹ بیک ٹو یو ود سم مور جی ڈی بیز ایز ویل. ٹھیک ہے، ایکچولی ریئلی سوری ٹو سے بٹ آئی وانٹ ٹو سے سوری بیکاز کافی عرصے کے بعد اپنے چینل پہ واپس آ رہا ہوں. میری جاب کی ٹائمنگ بیسیکلی کچھ ایسی ہے کہ میں اتنا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا نا اپنے چینل کو. بٹ ناؤ ول میک شیور دیٹ آئی ول اسپینڈ انف ٹائم آن مائی چینل تاکہ آپ لوگ ایزیلی تمام اپنے جی ڈی بیز اینڈ اسائنمنٹس وغیرہ کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا.
कोई suggestions देनी हो तो comment section is in front of you, you know, you can always make suggestions because no one is perfect including me. And जल्दी जल्दी जीडीपी को समझ लें, ठीक है, और फिर उसको अपने वर्डिंग में टाइप करके एज ब्रीफ एंड एज कंसाइज एंड एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल उसको बनाने की कोशिश करें. सो ऑल द बेस्ट गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जीडीपी के साथ. तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.